الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کرنا ہے شریعت کے نقطۂ نظر سے۔ محترم سامعین، یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے ایمان کا اہم جز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک پوری مبارک زندگی کی سیرت اور حالات کا تذکرہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کا باعث ہے، اور اس میں حقیقت میں بھی دو رائے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک افضل اعمال میں سے ہے، جو کہ بڑے ہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو زندگی کا ایک اہم جز بنائے، اپنی زبان سے اور دل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکروں سے منور کرے، اور حضور کی محبت میں ان کی حیات طیبہ کے مبارک حالات سے بھرپور واقفیت حاصل کرے۔ نہایت ہی افسوس اس مسلمان پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرے، پھر حضور کی سیرت سے واقفیت بھی حاصل نہ ہو، اور نہ ہی اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکروں سے دلچسپی ہو۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق یاد آ جاتا ہے، سیرت کے جلسے یاد آ جاتے ہیں، درود شریف کے اہتمام کا شوق ابھر آتا ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے اظہار کے نت نئے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کے اظہار کا سلسلہ صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص ہے؟ کیا حضور کی سیرت مبارکہ کے تذکرے صرف اس ماہ مبارک کے ساتھ مخصوص ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور کے ساتھ محبت تو پورے سال بلکہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ ہی چند چیزوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی کے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے ہوتے ہیں۔ وہ زندگی بھر عبادات، معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات میں حضور کی سنتوں کا شدائی ہوتا ہے۔ اس کے لیے حضور اقدس کی محبت کے تعلق کو ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے تقاضوں اور ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، خصوصاً جب کہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات تابعین کے مبارک زمانوں میں ماہ ربیع الاول سے متعلق کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی انہوں نے اس ماہ میں سال کے دیگر مہینوں کی بنسبت خصوصیت کے ساتھ عشق و محبت کے نمونے اپنائے ہوں۔ محترم سامعین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بھر اس کی زبان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، ہر وقت اس کے تذکرے کرتے رہنے میں ایک عاشق صادق کو لطف آتا ہے۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے دل کسی بھی لمحے محبوب کے ذکر سے خالی ہوں؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے زندگی بھر ہونے چاہیے، سال بھر ہونے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا عشق کے تقاضوں کے لیے بھی خلاف ہے، اور شریعت کے تعلیمات کے بھی۔ اس سے سیرت کے ان جلسوں کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے جو صرف اس ماہ ربیع الاول میں منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ مہینہ خاص کیا جاتا ہے۔ حضور پر نور کا ذکر مبارک زندگی بھر، پورے سال، پورے مہینے، کسی ہفتے، کسی بھی دن اور کسی بھی لمحے ممنوع نہیں، بلکہ بڑی ہی برکت اور سعادت والی بات ہے وہ لمحات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے۔
اس میں تو کسی بھی مسلمان کو تردد اور اختلاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو بات باعث اختلاف اور قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے ماہ ربیع الاول کو خاص کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یوم ولادت یا میلاد منانا، ماہ ربیع الاول اور خصوصاً اس کی 12 تاریخ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا میلاد کی خوشی میں جلسے جلوس منعقد کرنا، اس کو عید قرار دے کر عید جیسے اعمال سر انجام دینا، چراغاں کرنا، حضور کی تاریخ ولادت کو صبح صادق کے وقت آمد مبارک کی خوشی میں قیام کرنا یا میلاد النبی کی نسبت سے دیگر امور سر انجام دینا شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ظاہر ہے پھر تو کسی مسلمان کے لیے اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عہد نبوت میں ربیع الاول میں میلاد کے نام پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تقریباً 30 سال خلافت راشدہ کا زمانہ رہا، پھر تقریباً 200 سال تک خیر القرون کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ پورا عرصہ ماہ ربیع الاول میں جشن میلاد سے خالی نظر آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عشق کے نام پر یہ جشن نہیں منایا؟ اور اس کے تمام تر اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ عید ایجاد نہیں کی؟ تو آج یہ سب کچھ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آج یہ عشق کے نام پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ آج یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا معیار کیسے بن سکتا ہے؟ اس تمام صورتحال سے عید میلاد کا بدعت ہونا بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، عید میلاد النبی کے ناجائز اور بدعت ہونے سے متعلق مفصل اور مدلل کتب تحریر کی جا چکی ہیں، جن میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے کی مکمل حقیقت واضح کی گئی ہے، اور یہ مضامین اس قدر کثرت سے لکھے گئے ہیں کہ عید میلاد کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے، اور ان کتب میں ان خود ساختہ اور بے بنیاد دلائل کے مدلل جوابات بھی ہیں کہ جو کہ عید میلاد کو جائز بلکہ مستحب قرار دینے کے لیے گھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ایک بدعت عمل ہے، گویا کہ اگر اس میں کوئی اور ناجائز اور غیر شرعی کام نہ بھی ہو تب بھی اس کا ناجائز اور بدعت ہونے میں کوئی تردد اور شک نہیں، کیونکہ دین اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید افسوسناک صورتحال یہ بھی ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانے کی آڑ میں بہت سے گناہوں اور غیر شرعی امور کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے، جن میں سال بسال اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ چند باتیں میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی کی بدعت اور ناجائز ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن و سنت، حضرات صحابہ کرام، خیر القرون کے مبارک زمانوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ بدعت 6 صدی ہجری کے بعد ایجاد ہوئی۔ آپ علامہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی ماہ ناز کتاب راہ سنت کو پڑھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کو خاص کر کے بلکہ لازم سمجھ کر ذکر ولادت باسعادت کرنا، حضور کا ذکر مبارک کرنا، سیرت کے جلسے منعقد کرنا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے جو عمل کسی ماہ کے ساتھ خاص نہیں کیے اسے کسی ماہ یا دن کے ساتھ خاص کرنا اور اسے لازم سمجھنا شرعاً درست نہیں، بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، جیسے کہ اصالہ ثواب کے نام پر تیجا، 40ویں وغیرہ کا حکم ہے۔ آج کل تو اس کو ایسا لازم سمجھا جانے لگا کہ جو حضرات اس ماہ ربیع الاول میں عید نہیں مناتے اور عید میلاد کے نام پر جلسے جلوس نہیں کرتے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے عشق رسالت کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، یہ لوگ حضور اقدس کے ذکر کو پسند نہیں کرتے معاذ اللہ۔ ظاہر ہے یہ تمام باتیں شریعت کے خلاف اور ناجائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں کسی شخصیت کے دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا شریعت کے خلاف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو عید میلاد النبی کا نام دے کر عید منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں اس عید کا کوئی تصور ہی نہیں۔ جشن عید میلاد کے نام پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ دین میں نہ تو عید میلاد کا کوئی تصور ہے، نہ ہی اس کے لیے چراغاں کرنا اور جھنڈے وغیرہ لگانے کے، اس لیے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ بعض مقامات پر عید میلاد منانے کے لیے چوری کی بجلی استعمال کی جاتی ہے، جس کا حرام ہونا واضح ہے۔
عید میلاد کا جلوس نکالا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عید میلاد کے جلسے اور جلوس کے لیے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ عید میلاد کے نام پر رات بھر عمومی اسپیکر سے نعت یا سیرت بیان کر کے محلے والوں کو تکلیف دی جاتی ہے، جو کہ سراسر ناجائز حرکت ہے۔ بعض مقامات پر عید میلاد کے جلسوں اور تقاریب میں آلات موسیقی اور موسیقی کے طرز کے ساتھ نعت پڑھی جاتی ہے، جو کہ غیر شرعی عمل بلکہ نہایت ہی بے ادبی ہے۔ بعض مقامات پر عید میلاد کے نام پر مرد و زن کا مخلوط اجتماع کیا جاتا ہے، جس کا ناجائز ہونا واضح ہے۔ بہت سے خطیب حضرات میلاد کے مجالس میں غیر معتبر روایات اور من گھڑت واقعات بھی بیان کرتے ہیں، جو کہ شرعاً ممنوع ہیں۔ میرے محترم سامعین، ذرا غور کریں کہ ہم کس طرف چل نکلے۔ عید میلاد کے نام پر کھانے کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایک تو عید میلاد کے نام پر ان کھانے پینے کی تقسیم ہی غیر شرعی ہے، دوم یہ کہ ان چیزوں کو ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا بھی غیر شرعی ہے۔ ایسی باتیں صحابہ کرام، تابعین اعظام سے ثابت نہیں۔ الغرض ماہ ربیع الاول میں عید میلاد اور عشق نبوی کے نام پر شرعی احکامات کو پامالی اور بدعت کی ترویج کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بھی نہایت ہی اہم ہے کہ جشن عید میلاد منانے والے حضرات اور اس کو بدعت کہنے والے حضرات کے مابین کن باتوں میں اختلاف ہے، تاکہ صحیح نقطہ نظر واضح ہو سکے، ورنہ تو جشن عید میلاد منانے والوں کی جانب سے ایسے دلائل دیے جاتے ہیں جو فریقین کو بھی تسلیم ہوتے ہیں۔ اس طرح جشن عید میلاد سے منع کرنے والے حضرات طرح طرح کے الزامات ان لوگوں پر لگائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ غلط فہمی یا ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ سمجھیے کہ جشن عید میلاد منانے والے حضرات اور ان کو بدعت کہنے والے حضرات کے مابین کن باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اتفاق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں اختلاف نہیں۔ فریقین کا ایک اتفاق بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی نعمت باعث رحمت اور باعث ہدایت ہونے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر خوش ہونے اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے معاملے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرنے، حالات و واقعات بیان کرنے اور زندگی کا ہر پہلو بیان کرنے کے باعث و اجر و ثواب ہونے اور باعث نزول برکات میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے ضروری بلکہ اہم ایمانی جز ہونے میں اختلاف نہیں۔ ان کی تعلیمات کو اپنانے میں اور ان کو اہمیت دینے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کی شان مبارک میں نعت لکھنے، نعت پڑھنے کے باعث و اجر و ثواب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور پر درود بھیجنے کی فضیلت اور اہمیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے سیرت کا جلسہ یا نعت کی محفل منعقد کرنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے تذکرے بیان کرنے کی اہمیت و فضیلت میں اختلاف نہیں۔ معزز سامعین، یہ وہ باتیں ہیں جن پر اتفاق ہے، اس لیے ان باتوں کے ثبات کے دلائل دینے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ سب باتیں پہلے سے ہی مسلم ہیں اور عموماً عید میلاد سے متعلق جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ انہی باتوں کے بارے میں ہیں، جس سے ان دلائل کا بے بنیاد ہونا بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سماعت فرمائیے کہ اختلاف اور اعتراض کی وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ نازک صورتحال بن جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کو خاص کر کے بلکہ لازم سمجھ کر ذکر ولادت باسعادت کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سیرت کے جلسے منعقد کرنے میں اختلاف ہے۔ اس ماہ ربیع الاول میں جشن عید میلاد نہ منانے والوں کو تنقید و ملامت کا نشانہ بنانے پر اعتراض ہے۔ شخصیت کا دن منانے میں اختلاف ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یوم ولادت کا جشن منانے میں اختلاف ہے۔ اسے عید میلاد النبی کا نام دینے اور اس میں عید کا سماں پیدا کرنے میں اختلاف ہے۔ چراغاں کرنے، جھنڈے وغیرہ لگانے، راستوں کو بند کرنے، رات بھر عمومی اسپیکر سے نعت یا سیرت بیان کر کے محلے والوں کو تکلیف دینے پر اعتراض ہے۔ عید میلاد کا جلوس نکالنے پر اعتراض ہے۔ آلات موسیقی اور موسیقی کے طرز کے ساتھ نعت پڑھنے والوں پر اعتراض ہے۔ عید میلاد کے نام پر مرد و زن کی مخلوط تقاریب منعقد کرنے پر اعتراض ہے۔ عید میلاد کے نام پر کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے، شربت کی سبیلیں لگانے، اس کے خود ساختہ فضائل کرنے پر اختلاف ہے۔ عشق نبوی کے نام پر شرعی احکامات کی پامالی اور بدعت کی ترویج پر اعتراض ہے، اور یہ اختلاف اور اعتراض اس لیے ہے
کہ حضور اقدس کے 23 سالہ عہد نبوت میں ربیع الاول میں میلاد کے نام پر کوئی بھی ایسا ڈرامہ نہیں رچایا گیا۔ پھر تقریباً 30 سال خلافت راشدہ کا زمانہ رہا، پھر تقریباً 200 سال تک خیر القرون کا بنتا ہے۔ یہ پورا عرصہ ماہ ربیع الاول میں جشن میلاد سے خالی نظر آتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عشق کے نام پر یہ جشن نہیں منایا؟ اس کے تمام تر اسباب موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اسے ایجاد نہیں کیا، تو آج یہ کیسے درست ہے؟ محترم سامعین، یہ سارے اتفاق اور اختلاف آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ بات بھی بخوبی واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی تعین میں امت کے اہل علم کا شدید اختلاف ہے، جس کے نتیجے میں متعدد اقوال سامنے آتے ہیں۔ یہ اختلاف خود اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم یا فضیلت بیان فرمائی، نہ ہی حضرات صحابہ کرام میں اس حوالے سے کسی خاص عمل یا جشن وغیرہ کا اہتمام تھا، نہ ہی حضرات تابعین و تبع تابعین میں، کیونکہ اگر اس تاریخ سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ تابعین کرام میں کوئی مخصوص عمل یا اہتمام یا جشن وغیرہ رائج ہوتا تو امت میں اس تاریخ ولادت سے متعلق اس قدر اختلاف نہ ہوتا۔ اس اہم نقطے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تب قبول ہو سکتا ہے اور اس کو نیکی تب قرار دی جا سکتی ہے جب اس میں دو باتیں پائی جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک شریعت کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، یعنی اس طریقے سے کیا جائے جو قرآن و سنت اور حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر جو شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اخلاص کے ساتھ ہو کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عمل کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کو، تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سمیت کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے دو باتیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی گئی ہو تو وہ عمل ہرگز قبول نہیں۔ وہ دو باتیں میں اوپر بیان کر چکا، بلکہ وہ نیکی کہلائی جانے کے قابل ہی نہیں۔ ان دو شرائط کو سمجھنے اور مد نظر رکھنے کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نفل نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہی نفل مکروہ اوقات میں ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب تو کیا ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ مکروہ اوقات میں نفل نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں۔ تو گویا نیکی جب شریعت کی تعلیمات کے خلاف کی جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ شیطان کی اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرے ہی نہ، لیکن جب وہ کسی شخص کو اس سے روک نہیں پاتا تو اس کی دوسری چال یہی ہے کہ اس کی یہ نیکی ہی برباد کر دی جائے۔ اور نیکی برباد کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس نیکی کو شریعت کے تعلیمات اور حدود کے مطابق ادا نہ کرنے دیا جائے، بلکہ اس میں خود ساختہ باتیں یا بدعات اور رسومات داخل کی جائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔